کہتے جی کہ دار ارقم جو ہے جہاں حضرت عمر اسلام لے آئے وہ کہاں تھا؟ جہاں صفا ہے نا یہاں دار ارقم تھا، اب تو ٹوٹ گیا، حرم کے اندر آ گیا، بتا کیا دے؟ اب دار ارقم ہے یا بیت ام ہانی ہے، سب حرم میں آ گئے۔ اسی طرح بیت سیدہ خدیجہ ہے، اسی طرح بیت صدیق ہے، مسجد سب حرم میں آ گئے۔ تو اب بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جب وجود ہی نہیں ان کا تو کیا دیکھنے جاؤ گے؟ البتہ حضور کی ولادت کی جگہ جو ہے وہ محفوظ ہے، اس میں انہوں نے مکتبہ لائبریری دینی بنائی ہوئی ہے تاکہ وہ جگہ محفوظ رہے، باقی تو سب چیزیں حرم کے اندر آ گئی۔ یہ بھی ایک دفعہ عجیب اتفاق ہوا، بادشاہ نے ارادہ کیا کہ مسجد الحرام کی توسیع کی جائے، جو کہ پہلے تو بہت چھوٹی تھی، چھوٹی سی جگہ تھی جس میں طواف ہوتا تھا اور باہر پلاٹ تھے جن میں کنکریاں پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی۔ اب جن لوگوں کے گھر تھے حرم کے بالکل قریب میں، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے گھر گرائے جائے، اور تو ہم کہاں جی، ہم پھر اللہ کے گھر سے دور ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی، بادشاہ کا مقصد یہ تھا نا کہ خدا کا گھر بنانا ہے تو لوگوں کو ناراض کرتے تو نہ بنائیں نا، ان کو راضی کر کے بنائیں، وہ راضی نہیں ہوتے۔ تو یہ قضیہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا گیا، ان کے بھی چند نمائندے بھیجے گئے اور کہ بھی آپ فیصلہ کریں، یہ اللہ کے بندے مانتے نہیں اور حرم چھوٹا ہے، لوگوں کو تکلیف ہے۔ امام صاحب نے ان سے صرف ایک سوال کیا، انہوں نے کہا اب یہ بتاؤ کعبہ شریف یہاں پہلے تھا یا تم پہلے تھے؟ انہوں نے کہا جی کعبہ پہلے کا جو پہلے ہو پھر زمین تو اس کی اعتبار ہی کہاں سے آ گئی؟ جو پہلے تھا تو یہ گھر تو اس کا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے گھر چھوڑے تو توسیع ہو گئی۔ اب تو خیر اتنی بڑی توسیع ہوئی ہے، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ حرم مدینہ کی، حرم مکہ کی اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بے تحاشا دولت خرچ کر کے توسیع کی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ حرم کے قریب رہنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے کہ قریب رہ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ٹی ویاں چل رہی ہیں، اللہ نے دور کر دی ہے۔ حرم ایک طرف بڑھ گیا اور ایک طرف صفائی بھی ہو گئی کہ جب آدمی اس گھر میں رہنے کے قابل نہ رہے تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو ڈھونڈنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اصل چیز خدا کا کعبہ ہے، اصل چیز جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ صفا بین المروہ ہے۔ جب اصل شاعر موجود ہے تو پھر ہم یہ ڈھونڈیں کہ جی وہ جگہ کہاں تھی اور وہ جگہ کہاں تھی۔ یہ باب ام ہانی کی طرف ایک ستون ہے، اس کو لوگ آگے بیچارے گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہیں سے حضور معراج پہ گئے تھے۔ کون سا مولوی دیکھ رہا تھا کہ یہیں سے معراج پہ گئے تھے؟ بس ایک جو ان کو کہہ دو نا جی، شرک کرنے کے لیے تھوڑے سے اشارے کی ضرورت ہے بس۔ توحید مشکل سے سمجھ آتی ہے، شرک تو منٹ لگتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے جب اللہ نے اپنا کعبہ نصیب کر دیا ہے تو اس کے بعد پھر کسی زیارت کا کیا مقام ہے؟ غار ہرا یا غار ثور میں کوئی نفلیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، لوگوں نے خود گھڑ رکھی ہیں، نہ کبھی صحابہ نے پڑھی ہیں نہ تابعین نے پڑھی ہیں۔ دیکھنے جاتے ہو دیکھو، لیکن پھر آج کل تو صرف نفلیں نہیں پڑھتے جی، وہاں اپنا نام لکھ کے آتے ہیں، کپڑے پھاڑ کے وہاں باندھ کے آتے ہیں کہ بھئی غار ہرا جو ہے ان کی مدد کرے گی۔
جیسے شیعہ باندھتے ہیں نا امام ضامن، یہ سنی بھی باندھتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں پہ باندھتے ہیں، یہ پتھروں پہ باندھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ پاکستان سعودی عرب میں شوافع یا سعودی، میرے بھائی سعودی عرب میں جتنے معاملات فقہی ہیں وہ امام احمد ابن حنبل کے قول پہ ہوتے ہیں، امام شافعی کے قول پہ نہیں ہوتے۔ بغیر ٹوپی کے نماز کو، بعض لوگ ٹوپی نہیں پہنتے، پگڑی نہیں پہنتے، سر ننگا نماز کے، جی عاجزی ہے۔ تو اس عاجزی کا حضور کو پتہ نہیں تھا؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ سرکار دو عالم نے تو کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی، بلا وجہ کپڑا، ایک ہے کپڑا نہ ہو، ایک ہے اور پھر نماز مکروہ ہو جائے گی۔ یہ جو ہاف آستین کا شرٹ پہنتے ہیں نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کوئی جنازے میں فرق شرک نہیں ہے۔ تمام ائمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہاں کے ائمہ کرام جو ہیں الحمدللہ، مکہ مکرمہ کے ائمہ ہوں یا مدینہ منورہ کی، یہ سب علماء ہیں۔ یہ ہمارے علاقے والا رواج نہیں ہے کہ بس بال بڑے ہوں اور گلے میں سبز پگڑی ہو تو مولوی بنا دو، چاہے آتا جاتا اس کو کچھ بھی نہ ہو، الحمدللہ کا ترجمہ بھی نہ جانتا ہو، سبحان اللہ جی مولوی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں۔ یہ تو علماء ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے بڑے عالم ہیں۔ طواف کے دوران زور زور سے جو گروپ دعائیں مانگتے وہ بالکل بدعت ہے اور ناجائز۔ دعا ہمیشہ آہستہ مانگنی چاہیے۔ بہرحال جو ویڈیو بنائی جاتی ہیں، بلکہ کوئی انگریز ملکوں میں کیوں نہیں بناتے، کیا نہیں بناتے؟ یہ ساری ویڈیو وہی تو دیکھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسی ویڈیوز کی برکت ہے کہ حج کا منظر دیکھ کر، رمضان کی تراویح کا منظر دیکھ کر لاکھوں لوگ اسلام لے آئے۔ مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کی میں نے زیارت نہیں کی، وہ تو ہو سکتا ہے کہ میری پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے ہوں، البتہ مولانا غلام اللہ خان مرحوم کی زیارت کی ہے۔ میرے والد صاحب حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے ان سے تفسیر قرآن سورۃ تحریم سے لے کر والناس تک پڑھی تھی، اور حجت اللہ البالغہ فلسفہ ولی اللہ جو ہے وہ بھی انہیں سے پڑھا تھا۔ میں نے زیارت نہیں، مسجد مولانا کی، غلام اللہ خان مرحوم کی تو کئی دفعہ زیارت کی، بلکہ جب یہاں آتے تھے الحمدللہ میرے ہی ممبر پہ درس دیتے تھے۔ چھوٹا پیشاب یا جنابت کے لیے کتنے قدم لے کر وضو کر سکتا ہے؟ قدم کس بات کے؟ یہ تو نیا مسئلہ ہے کہ پیشاب کے لیے بھی قدم گنو، جنازے کے لیے بھی قدم گنو۔ انا للہ و انا، ایک ہے کسی نے کہا ہو تمہیں کہ چلنے سے قطرے ہیں تو گر جائیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن تم یہ مسئلہ تو نہ بناؤ نا۔ ہمارے مدرسے میں ایک استانی ہے، شادی ہوئی ہے، بچے نہیں ہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، لیکن میرا بھائی صرف دعا نہیں، دعا بھی ہو دوا بھی ہو۔ اس کو کہیں کہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائے۔ نقص جو ہے وہ عورت میں ہے یا خاوند میں ہے؟ کبھی کبھی نقص خاوند میں ہوتا ہے اور بدنام عورت ہوتی رہتی ہے، اور جی اس کی بچہ ہی نہیں ہوتا، اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کہا جی ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کو نہیں جانتے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ نامرد ہے، اس کے اندر وہ جراثیم ہے ہی نہیں، دوسری شادی کرے گا وہ بھی ظلم ہوگا۔ کبھی کبھی مرد ایک تو ہے کہ نامرد ہوتا ہے، یعنی وہ بیوی کے پاس جانے کو بھی قابل، ایک ہے کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اولاد کے جرثوم ہیں، جراثیم ہیں، وہ نہیں ہوتے۔
یا ہوتے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے 30%، 40%، 100% نہیں ہوتی، پھر بھی بچہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بیٹی پہلے چیک اپ کراؤ، تمہارے اندر نقص ہے تو اپنا علاج کراؤ، اور خامن میں نقص ہے تو اس کو کہو کہ وہ علاج کرائے، اور اگر وہ علاج ہے تو پھر بلا وجہ اپنی ذات کو اور اپنی نسل کو ہلاک نہ کرو۔ اور میرا ان مردوں سے بھی مشورہ ہے کہ اگر آپ نامرد ہیں اور اپنے خاندان کے پردہ رکھا ہوا ہے، عورت کے قابل ہی نہیں ہو، مہربانی کر کے طلاق دے دو، اس کی زندگی برباد نہ کرو۔ اور اگر آپ مرد تو ہیں لیکن اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، پھر بھی اس عورت کا نسل تو ختم ہوگی نا، اس کی تو کوئی پیدا نہیں ہوگا نا، پھر بھی اس کی جان چھوڑ دو۔ بہرحال جس کے بھی بچے نہیں پہلے علاج کرائیں، پھر اس کے بعد دعا۔ کہتے جی کہ امام کعبہ کے ساتھ پولیس والے کی ہوتے، حفاظت ہے، پروٹوکول ہے، عزت ہے، احترام ہے۔ تمہارے ایم پی ایم این اے کے لیے پولیس آئے تو اعتراض نہیں، امام حرم کے لیے آئے تو اعتراض ہے۔ عجیب آدمی ہے۔ آج کل سب سے دشمن تو لوگ دین والوں کے ہیں، دنیا والوں کا تو کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ دنیا والوں کے دشمنی کا کیا تعلق؟ وہ تو تب دشمن ہوتے ہیں جب وہ زمین کسی کی چھین لیں، کسی کی لڑکی اٹھا لیں، کسی بندے کو مروا ڈالیں، پھر دشمنیاں ہوتی ہیں، ورنہ ان کا کون دشمن؟ دین والوں کے تو سب دشمن ہیں، حضور سے لے کر آج تک۔ بہرحال جنازہ ہو یا کوئی نماز، امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ بحرین سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، بال بھی نہیں کٹائے، عمرہ نہیں ہوا، دوبارہ عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے، لیکن جب حضرت حسن نے صلح کر لی تو وہ خلافت ان کو منتقل ہو گئی، اب وہ خلیفہ راشد ہو گئے۔ حضرت حسن تو خلیفہ راشد تھے نا، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی تو وہ خلیفہ راشد ہو گئے۔ بیٹیوں کو عالمہ یا حافظہ بنانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک تو لڑکیوں کو لڑکیوں کے مدرسے میں پڑھایا کریں، کسی استاد مرد سے نہ پڑھایا کریں۔ بالکل ان حافظوں پہ اور مولویوں پہ کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ سب سے بڑے درندے ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے دشمن ہیں۔ لوگ اعتبار کرتے ہیں، اپنی بیٹیاں بھیجتے ہیں اور یہ ظالم ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ناپاکی کے ایام میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، البتہ وہ معلمہ ہے، بیٹھی رہے، سنتی رہے، اشارہ کرتی رہے تاکہ ان کی تعلیم جاری رہے۔ شادی شدہ بیٹیاں اگر اپنے میکے میں، اب تو وہ میکا نہیں رہا نا، گھر تو چھوٹ گیا، اب گھر اس کا وہ ہے جو شوہر کا ہے، تو لہذا وہ مسافر شمار ہوگی۔ میری عمرے کی نیت تھی، اب مجھے پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے تو کبھی پتہ ہی نہیں لگتا مجھے، بہرحال اس کے لیے علاج کروائیں، اور خاص طور پہ اسی نیت سے زمزم پیے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رشتہ داروں کو مکے میں ملنے آتے ہیں، میقات سے احرام نہیں باندھا، دم ہے، بالکل دم ہے، یعنی تمہیں رشتہ دار مقدم ہے، حضور کا فرمان مقدم نہیں ہے۔ قبر کی کھدائی کتنی ہونی چاہیے جس میں مردہ چھپ جائے؟ کوئی قانون نہیں ہے، ہر جگہ زمین کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کہیں زمین سخت ہے، کہیں نرم ہے، کہیں باقاعدہ اندر اس کے لیے اینٹیں لگا کے بھی قبر بنانی پڑتی ہے، تو حالات پہ ہے۔ بعض لوگوں کو نماز جنازے میں دعا یاد، جو بھی دعا آتی ہے پڑھتے رہو، اور کچھ بھی نہ پڑھو نا، 4 تکبیریں کہہ دو، اللہ اکبر، اللہ، جنازہ پھر بھی ہو جاتا۔ میرے والد نے حج کیا تھا، اب میں اپنے والد کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں؟
اگر حرم میں جماعت ہو گئی، مجھے اکیلی نماز پڑھنی پڑے تو پھر قصر پڑھیں گے۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب کسی کام سے جدے جانا ہے تو جدے سے واپس آنے پہ احرام ضروری نہیں ہے۔ ایک دفعہ عمرہ کر لیا ہے، دوبارہ بھی کر سکتا ہوں، 100 کر سکتے ہو، نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہوتا ہے، مثلا خود قرآن پڑھا، دعا یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما، خود طواف کیا، خود خیرات کی، یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ اگر والد میرے بلا وجہ ناراض ہیں، آپ پھر بھی ان کی تابعداری کریں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہیں، جو کچھ کہیں کہو ٹھیک ہے بس۔ اگر کوئی آدمی نماز فجر کے لیے آیا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، اس کو جماعت میں مل جانا چاہیے، سنتیں نہ پڑھے۔ سنت نماز کے فوراً بعد یا افضل یہ ہے اشراق کے بعد پڑھے۔ میں نے 3 طواف کیے ہیں، تو اب ہر طواف کے لیے 2 رکعات پڑھو گے۔ اگر ایک آدمی حج کے دن عرفات کی حدود میں داخل ہو گیا لیکن بعد میں مسجد نمرہ کے علاقے میں کھڑا، بھائی اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں گیا ہے تو حج اس کا ہو جائے گا۔ طوافوں کا کوئی حد ہے؟ بالکل نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ طواف جتنا مرضی کو بولے، قرآن کا حکم ہے طوفوا بالبیت العتیق، کعبہ اللہ نے بنایا ہے طواف والوں کے لیے، طہر بیت الطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ طواف میں نے مکمل کر لیا، فرض نماز کھڑی ہونے والی ہے، پہلے نماز پڑھو، صفا مروہ بعد میں دوڑ سکتے ہو۔ ماں باپ کے لیے عمرہ حج سب کر سکتے ہو۔ میں ایک فارمیسی کی انچارج ہوں، اگر عملے کے لوگ دوا کی ضرورت کے لیے مانگتے دے سکتے ہیں، ووٹ دینے کے لیے ہی تو ہے۔ بہرحال جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ عمرے کے لیے آئے تھے، پورا ہو گیا الحمدللہ۔ آئندہ اللہ موبائل فون پہ اگر قرآن فیڈ ہے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ عمرے کے اندر یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز نیت ہے، احرام ہے، طواف ہے، صفا واجب ہے، حل کرانا واجب ہے۔ جہاز میں اگر ہم نے ہوائی جہاز میں نماز پڑھی ہے، لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ 1 نومبر سے رائے ونڈ میں اجتماع ہوگا، اللہ کامیاب فرمائے۔ جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں اللہ سب کو کامیاب فرمائے، اور ہر قسم کی شرارتوں سے، حوادث سے، فتن سے محفوظ فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں عمرہ کریں، قریب ترین میقات مسجد عائشہ ہے، پھر مسجد جیرانہ ہے۔ بالغ یا نابالغ کا جنازہ اکٹھے کوئی حرج نہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و صغیرنا و کبیرنا، سب کے لیے ہو گیا۔
اگر احرام باندھ کے ہم پاکستان سے آئے، عمرہ نہیں کیا لیکن پہلے غسل کر لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر غسل کیا تھا خوشبو والے صابن سے یا شیمپو سے، پھر دم پڑ گئی. حالت احرام میں طواف کے دوران دوسروں کو دھکے دے سکتے. دھکے دینے کا شوق ہے تو ویسے کسی کو سڑک پہ دیں تاکہ آگے وہ تمہیں سبق بھی پڑھا سکے. طواف والوں کو دے گا، وہ بیچارہ مجبور ہے، کیا جواب دے گا؟ دھکے دینا حرام ہے. عمرے کے لیے آنے والے حرم میں فرض نماز تو سنت نفل معاف ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے زور آزمائی نہ کریں، موقع ملے الحمدللہ اللہ اشارہ کریں. بریلوی دیوبندی وہابی میں کون حق ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کے قائل ہیں؟ آپ کا ایک طالب بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. معذوری کی وجہ سے عمرہ کرنے کے بعد طواف نہیں کر سکتے ہیں، کون سا طواف؟ طواف الوداع. معذور ہے تو معاف ہے. یا عمرے کے علاوہ اور طواف، وہ بھی نفلی ہے، نہ کر سکو کوئی بات نہیں. اگر کوئی جیرانہ گیا لیکن وہاں سے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں. طواف اور صفا مروہ میں نے مکمل کر لی، لیکن جب بال اتروائے تو احرام اتارا تو جسم سے کچھ خون نکلا ہوا تھا، کوئی نہیں، وہاں شام نہ کرو. میں نے عمرے کے بعد 3-4 جگہ سے سر کے بال کاٹے ہیں، پھر 36 گھنٹے بعد معلوم ہوا، پھر میں نے سر بال مکمل کٹوا لیے، اب کوئی دم نہیں. چونکہ پہلے کاٹے تو ہیں نا تم نے، چاہے تھوڑے سے ہی. مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کرنا بالکل جائز ہے. کفن آب زمزم میں دھونا جو ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، رواج ہے. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چھوٹا کمرہ ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، وہ تو اترنے کی جگہ ہے، سیڑھیاں ہیں. عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. عورتیں اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں ان کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ہوٹل کے نیچے حرم سے دور حرم کی ابتدا میں نماز، اگر صفیں ملتی ہیں یا صفیں نظر آ رہی ہیں پھر نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. مسجد عائشہ جہاں یہ بی بی عائشہ کے لیے خاص نہیں تھا، نہ حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے. بعد میں عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی عمرہ کیا. کہتے جی جمعہ کی نماز کی پہلی اذان جو ہے وہ تو صرف اعلان ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے جمعہ کے لیے آئیں. اصل اذان وہ ہے جو امام کے آنے کے بعد شروع ہوتی ہے. مسجد حرام میں کعبے کے عین میں نماز پڑھیں، یہ ادھر توجہ بالکل بس، اسی لیے تو صفیں یہاں گول بنتی ہیں نا. داڑھی منڈے ہوئے اگر حضور کے روضے پہ جائیں شریعت میں تو بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث کی روح سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ شاید حضور توجہ بھی نہ فرمائے اور جواب بھی نہ دیں. میں نے توسی صاحب سے کچھ نہیں پڑھا ہے، ویسے میرے بزرگ تھے. اگر سر مڈاتے ہوئے خون نکل آیا تو اچھی بات ہے، ثواب زیادہ ہوگا. بھئی جتنا تکلیف ہوگی اتنا ثواب ہوگا نا. کہتے ہیں جی کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں، اصل حجر اسود وہی ہے، باقی تو لاکھ ہے. وہی چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہی حجر اسود ہے، چونکہ کئی دفعہ ٹوٹ چکا ہے نا، کئی دفعہ ٹوٹا ہے، کئی دفعہ گرا ہے، کئی دفعہ بنایا گیا، 11 دفعہ دھرم کی تعمیر ہوئی، ایک دفعہ تو چوری ہو گیا. حجر اسود اٹھا کے لے گئے یمن کی طرف.
یہ بھی اللہ نے افغان کے حق میں سعادت لکھی تھی کہ وہ وہاں سے آئے اور یمن پہنچ کے لڑ کے حجر اسود برآمد کیا، مکہ پہنچایا۔ یہ جس سے اللہ کام لے، الملک للہ والحکم للہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کل بس دنیا کی کھیل میں ان کو مبتلا کر دیا ہے، ورنہ یہ قوم تو بڑی مجاہد قوم۔ کسی کے نام کا عمرہ نہیں کر سکتے زندہ ہو تو، اگر معذور ہے پھر کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعصرنا ولا ترسل علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم أيدهم بنصرك يا عزيز اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کو رشتے عطا فرما، یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری ہماری زیارت پڑھنا پڑھانا سب قبول اور مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔